آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے جسم کی نمائش کراتی ہوئی پھرتی ہیں، بازاروں میں یہاں وہاں ٹائٹ کپڑے پہن کر، باریک لباس پہن کر اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ اس کا خامیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آئے دن ہماری بچیوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری بہنوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ نقاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ آپ نے خود ہی اپنی جسم کی نمائش کراتی ہوئی پھر رہی ہیں۔ بازاروں میں، دکانوں پر باریک لباس پہن کر، باریک نقاب پہن کر، باریک کپڑے پہن کر اپنے جسموں کو دکھاتی ہوئی پھر رہی ہیں۔ اس کا خامیازہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج مخالفین ہم کو ان تمام چیزوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، آپ اگر پردے میں نہیں رہیں گی، آپ پردے کا استقبال، پردے کا خیر مقدم نہیں کریں گی، تو آج تو ہو ہی رہا ہے، کل آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ مسجدوں سے جو اذانیں ہوتی ہیں ان سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو رمضان سے ان کو تکلیف ہوگی۔ ہم ایک دن ایسا آئے گا، اسی طریقے سے اگر ہم رہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے حج پر پابندی لگا دی جائے گی۔ خانہ کعبہ کی جو زیارت کرتے ہیں اس پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں، ہم کوئی کسی ایرے غیرے کی امت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی امت ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جب 40 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، تب مسلمانوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو آج اگر ہم نہ جانے کتنی تعداد میں ہیں، آج اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیں تو کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم اور آپ کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمارے رگوں میں جو خون بہ رہا ہے اس خون میں ایمان کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے آج، جس کی وجہ سے مخالفین، اغیار، غیر ہماری تمام چیزوں پر پابندیاں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں نقاب پہن کر نہ نکلیں، ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو اذان سے تکلیف ہو رہی ہے، اذان پر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم ایمان کے معاملے میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ تکلیفیں ہم کو اور آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریے۔ جب 313 کی تعداد تھی، جب 313 تھے ہم، تب سب پر بھاری تھے۔ جب 40 کی تعداد تھی تب سب پر بھاری تھے۔ آج تو لاکھوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں اربوں کروڑوں کی تعداد ہے ہماری، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم صحیح طریقے سے پردہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی نمائش کراتے ہیں بازاروں میں جا کر۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے چہرے کو کھول کر، باریک لباس پہن کر بازاروں میں جا کر نمائش کراتی ہیں، میلوں میں جا کر نمائش کراتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لباسوں پر پابندیاں لگائیں گے، لیکن کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیا ہے، اللہ رب العزت نے جن پر اپنا انعام فرمایا ہے، وہ نہ کل پیچھے ہٹی تھی، نہ آج ہٹی ہیں، نہ تا قیامت تک ہٹیں گی۔
اس لیے کہ یہ کسی اور کی عاشق نہیں ہے، یہ کسی اور کی کنیز نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے، یہ حضرت زینب کی کنیز ہیں، حضرت ام کلثوم کی کنیز ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہیں۔ ان کے تن سے نہ کبھی نقاب ہٹا ہے اور نہ تا قیامت تک کوئی ہٹا سکتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ پردے کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، جب دیکھا حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے تو مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ تم کو کسی چیز سے تکلیف ہے یا تم کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا شوہر نامدار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، مجھ کو کسی نے تکلیف نہیں دیا ہے، مجھ کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہے۔ مولا نے پوچھا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس بات کو سوچ سوچ کر رو رہی ہوں کہ جس جسم کو، جس بدن کو جب سے میں پیدا ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، تب سے لے کر آج تک جس بدن کی میں نے حفاظت کی، جس جسم کی میں نے حفاظت کی، میں نے اتنی حفاظت کی کہ دنیا کے لوگ دیکھنا تو دور کی بات، آسمان نے بھی آج تک میرے سر کے ایک بال کو نہیں دیکھا۔ کل میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تمام محنتوں پر پانی پھر جائے اور میرے سر کا ایک بال نظر آ جائے کسی کو۔ اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس قدر پردہ کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس قدر آپ کا پردہ تھا کہ کہیں مجھ کو میرے مرنے کے بعد کوئی نہ دیکھ لے۔ آج میری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم کون سا راستہ اختیار کر چکے ہیں، ہم کو کس دلدل کی طرف جا رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے جسم کی نمائش کرائیں گی تو کل ہمارے نقابوں پر، ہمارے پردے پر پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ آئے دن ہمارے لباسوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، مائیں بہنیں آپ کا پردہ ہے۔ آپ جس قدر پردے میں رہیں گی، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ سے پردہ اٹھا دے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ پر آ جاؤ تو دنیا کی اچھی سے اچھی طاقت آپ کے پردے کو آپ سے نہیں ہٹا سکتی ہے، آپ کے پردے کو آپ سے نہیں اٹھا سکتی ہے۔ لوگ لاکھ کوشش کر لیں گے، آپ کے پردے کو کبھی نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ بس آپ اپنے پردے کا خیال رکھیں، آپ نقاب میں رہیں، باہر نکلیں، گھر سے باہر نکلیں تو آپ پردے میں نکلیں۔ گھر سے کہیں جانا ہے، آپ پردے میں رہیں، اس لیے کہ جو چیز پردے میں رہتی ہے وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ مائیں اور بہنیں پردے میں رہیں گی تو اچھی لگیں گی۔ آپ سے امید ہے ایک باپ کو، آپ سے امید ہے ایک بھائی کو، آپ سے امید ہے ایک شوہر کو، آپ سے امید ہے ایک بیٹے کو کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں کبھی ایسا کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے ہم سب کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے۔ تو آپ عزت ہیں اپنے باپ کی، آپ عزت ہیں اپنے شوہر کی، آپ عزت ہیں اپنے بھائی کی، آپ عزت ہیں اپنے بیٹے کی۔ اگر آپ پر کوئی تانا کشی کر رہا ہے، اگر آپ بلا پردے کے گھر سے باہر نکل نہیں ہیں، کوئی آپ پر کمنٹ کر رہا ہے، تو اس سے صرف آپ کی عزت نہیں خراب ہوگی بلکہ ایک باپ کی عزت خراب ہوگی، ایک بیٹے کی عزت خراب ہوگی۔
ایک ماں کی عزت خراب ہو، ایک شوہر کی عزت خراب ہوگی، ایک بھائی کی عزت خراب ہوگی، تو آپ کے ہاتھ میں ان تمام کی عزتیں محفوظ ہیں اگر آپ پردے میں ہیں تو۔ اگر آپ پردے میں ہیں تو ان تمام کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اگر آپ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلیں گی تو ان تمام لوگوں کی عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا آپ پردے میں رہیے، انشاءاللہ العزیز آنے قیامت تک آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، آپ کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔